الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلیک صحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان چل رہا تھا علم معانی کا، الفن الاول علم المعانی، اسی کے اندر تعریفات تھیں، اور تعریف کے اندر یہ لفظ آیا تھا یعرف بہ احوال اللفظ العربی، یعنی علم معانی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے لفظ عربی کے احوال کو جانا جائے۔ اب یہاں پر یعرف بھی آیا، تو اب مصنف کے قول یعرف بہ احوال اللفظ، اس سے جو ہے بظاہر مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں معرفت جو ہے، معرفت سے مراد معرفت تصوریہ ہے، نہ کہ تصدیقیہ مراد ہے، کیونکہ یہاں یعرف بہ احوال اللفظ میں معرفت کو احوال کی طرف کیا کیا ہے، مسند کیا ہے، اور احوال جو ہوتے ہیں وہ مفردات ہوتے ہیں، اور مفردات کا صرف تصور کیا جاتا ہے، نہ کہ تصدیق۔ بس مصنف کا جو قول ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ تعریفات وہ ہے کہ علم معنی کی یہ ہو کہ علم معنی وہ ہے جس کے ذریعے سے قواعد، جس کے ذریعے وہ ملکہ ہے یا قواعد ہیں جن کے ذریعے لفظ عربی کے احوال کا تصور ہو، جن کے ذریعے لفظ عربی کے احوال کا تصور ہو، یعنی تعریف و تنکیر، تقدیم و تاخیر وغیرہ کا صرف تصور ہو، حالانکہ تصدیق نہ ہو، اور تصور ہونے سے پھر ہمیں فائدے بھی نہیں ملیں گے، تصور ہونے فائدے بھی نہیں ملیں گے۔ تو اس سے مطلب پتہ چلا کہ اور کسی چیز کا کہہ رہے ہیں حالانکہ علم معانی کے ذریعے ان احوال میں سے کسی چیز کا تصور نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتی ہے، تصدیق ہوتی ہے، لیکن یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں معرفت سے معرفت تصوریہ ہو، تو ایسا لگ رہا ہے کہ احوال سے مراد، احوال میں سے کسی چیز کا تصور نہیں ہوتا حال علم معانی میں، حالانکہ یہاں معرفت تصوریہ پھر کیسے مراد ہوگی؟ تو جواب یہاں پر دیا، پہلے یہاں پر پڑھیں اس کو، پھر جواب آگے آ رہا ہے کہ مراد بہ انہ علم بہ ہذہ الاحوال، مراد یہ کہ انہ علم، کہ علم معانی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ان احوال کو جانا جائے، اس حیثیت سے کہ انہا یطابق بہ، کہ ان احوال کی وجہ سے، کہ ان احوال بہا، ان احوال کی وجہ سے لفظ مطابق ہوتا ہے مقتضی حال کے، تو اس حیثیت سے کہ ان احوال کی وجہ سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں انہوں نے حیثیت کی قید لگا دی، تو انہوں نے کہا یہاں معرفت سے مراد معرفت تصدیقیہ ہی مراد ہے، معرفت تصوریہ مراد نہیں ہے، کیونکہ یہاں تعریف میں حیثیت کی قید لگی ہوئی ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ علم معنی وہ علم ہے جس میں کیا ہے، جس کے ذریعے لفظ عربی کے احوال کو جانا جائے، اس حیثیت سے کہ جس کی وجہ سے لفظ کیا ہے، مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، تب ایسی صورت میں احوال موضوع بن جائیں گے، اور حیثیت جو بن جائے گی محمول ہو جائے گی، اور موضوع اور محمول سے تصدیق بنتی ہے، نہ کہ تصور۔ لہذا تعریف، تنکیر، تقدیم و تاخیر اور اثبات و حذف کے معنی کا تصور کا نام نہیں ہوگا، بلکہ کس کا نام ہوگا، ان کی تصدیق کا نام ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ علم معانی، اب یہاں پر جواب ہو گیا لظہوری ان لیس علم المعانی عبارت عن تصور معانی التعریف والتنکیر والتقدیم والتاخیر والاثبات والحذف وغیرہ، کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ علم معنی جو ہے وہ تقدیم و تعریف، تنکیر، تقدیم، تاخیر، اثبات، حذف وغیرہ کے معنی کے تصور کا نام نہیں ہے۔ وبہذا، اسی کے ذریعے، بہذا یعنی بحیثیت، اسی قید کے ذریعے سے علم معانی کی تعریف سے علم بیان بھی خارج ہو جائے گا۔ کیا؟ علم بیان بھی خارج ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ علم بیان بھی میں لفظ کے احوال کیا ہوتے ہیں، علم بیان سے بھی لفظ کے احوال معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ جس کے ذریعے سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہو۔ لیس البحث فی عن احوال اللفظ من حیث، اس لیے کہ اس میں جو ہے علم بیان میں لفظ کے حوال سے اس حیثیت سے بحث نہیں ہوتی ہے، سمجھ آ گیا؟ بلکہ صرف اس حیثیت سے بحث ہوتی ہے کہ حقیقت اور مجاز کے اعتبار سے، کہ لفظ اپنے معنی میں حقیقت ہے، مجاز ہے، لہذا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا بلکہ خارج ہو جائے گا۔ والمراد باحوال اللفظ، اور مراد لفظ کے حوال سے الامور، وہ امور مراد ہیں العارضہ، جو اسے عارض ہوتے ہیں، طاری ہوتے ہیں، یعنی تقدیم و تاخیر، اثبات و حذف وغیرہ۔
و مقتضی حال فی التحقیق، اور مقتضی حال یقیناً هو الکلام الکلی، وہ کلام کلی ہے، المتکیف بکیفیت مخصوصہ، جو ایک کیفیت مخصوصہ کے ساتھ کیا ہو، متصف ہو، علامہ اشیر الیہ فی المفتاح، جیسا کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا مفتاح العلوم میں، وصرح فی بھی فی شرح، اور ایسی اس کی صراحت کی گئی اس کی شرح اس میں متول میں، کیا ہے مراد، اس سے مراد وہ کلام کلی ہے جو ایک کیفیت مخصوص کے ساتھ متصف ہوتا ہے، لا نفس الکیفیات، نفس کیفیات مراد نہیں، یعنی تقدیم و تاخیر، تعریف و تنکیر مراد نہیں، علی ما ہوا ظاہر عبارت المفتاح، جیسے کہ مفتاح العلوم کی ظاہر عبارت سے ایسا لگتا ہے کہ نفس کیفیات مراد ہے، نہ کہ نفس کیفیات مراد نہیں ہے، بلکہ وہ کلام کلی ہے جو کیفیت مخصوصہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر یہ مانا جائے کہ نفس کیفیات مراد ہیں تو لازم یہ آئے گا، ورنہ صحیح نہیں ہوگا یہ بات قول کرنا کہ یہ جو ہیں ایسے احوال ہیں کہ جن کے ذریعے سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے، لِأَنَّهُ عَيْنُ مقتضی الحال، کیونکہ یہ ساری چیزیں یعنی مقتضی حال، یہ کلام یعنی سارے احوال، تعریف و تنکیر وغیرہ، کیونکہ ایسی صورت میں یہ ساری چیزیں عین مقتضی حال بن جائیں گی، وقد حققنا ذالک فی الشرع، اور ہم نے اس کی جو ہے تفصیل جو ہے شرح میں پیش کر دی ہے۔ اس کو آج اتنا ہی یاد رکھیں، کل اس کا جو ہے جواب آپ کو، اور پھر آگے جو احوال اللفظ اسناد سے جو آ رہا ہے، یہاں پر بھی ایک اعتراض ہے، اس کا اعتراض کا بھی پھر جواب پیش کیا جائے گا آپ کو، تو کل جو ہے اس کا جواب پیش کریں گے آپ کے بارے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔